کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ نے ہمارے ایٹنگ ہیبٹس چینج کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہماری سینیٹری کنڈیشنز چینج ہوئی ہیں اور بہتر ہوئی ہیں. اسی طرح ہماری خوراک جو ہے وہ کس طرح بہتر ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ گریڈنگ کی جاتی ہے اور کوئک فریز میتھڈ سے ہم چیزوں کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں زیادہ لمبے عرصے کے لیے، اور اب چیزیں وہاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی کاشت نہیں ہوتی یا جہاں سے وہ ہارویسٹ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مچھلیاں جو ہیں پہلے زمانے میں صرف اور صرف آپ کو ساحلی علاقوں میں ملتی تھیں، لیکن اب کسی بھی علاقے میں کوئی بندہ ہو وہ وہاں سے مچھلیاں کھا سکتا ہے اور لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اب خراب نہیں ہوتا گوشت یا کوئی بھی چیز، وہ خراب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کو ریفریجریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آبویس بات ہے، ساروں کو پتہ ہے، اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. اچھا، آج جو ہم نے پڑھنا ہے یہ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈس. ایٹیٹیوڈ سے ہم کیا مراد دیتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ سے مراد ہم لیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا جو اوپینین ہوتا ہے، ہمارا جو آئیڈیا ہوتا ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، وہ سب چیزوں کو ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ایٹیٹیوڈ سے مراد میں بتا رہا تھا کہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ایک بڑا کامن سا جو آپ لوگوں کے لیے ہے کہ سنڈیز کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سنڈے جب آتے ہیں تو پھر اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سمپل سا ایک کوشچن ہے. تو سب لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انجوائمنٹ والا. ٹھیک ہے، اس کو ہم رسپانس کہتے ہیں جسے. تو یہ رسپانسز جو ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بتانے لگا تو ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایکسپلین کرتا ہے اسے. Better attitudes. By an attitude, we mean the way we feel towards some idea or some event. کہتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ہم فیل کیا کرتے ہیں، ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے کسی آئیڈیا کے بارے میں یا کسی ایونٹ کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمارا رسپانس کسی واقعے کے بارے میں یا کسی خیال کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ تعویذ پہنتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے بھی ایک کامن پریکٹس رہی ہے کسی زمانے میں، بہت زیادہ یعنی کہ لوگ پہنتے تھے، تو وہ چارم جو پہن نہیں رہتا، کئی بازو میں پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ گلے میں پہن دیتے ہیں. اگر یہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تعویذ پہن لینے سے میں محفوظ ہو گیا ہوں، تو وہ جب بھی تعویذ اتارے گا نا انکمفرٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ وہ پہن کے رکھے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میری بیڈ لک اس سے دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہو. ٹھیک ہے، حقیقت میں ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ صرف ہمارا خیال ہے، صرف ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہمارا ہر خیال جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے اندر ہم پرورش پاتے ہیں، جس کے اندر ہماری آپ کہہ لیں کہ سارا ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو ہماری دوستی جاری ہوتی ہے، جدھر ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہماری کمپنی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اگر آپ کوئی لڑکا ایسا ہو جو ہر وقت صرف فیمیل کی کمپنی میں رہے، یعنی کہ وہ کسی ایسے کالج میں پڑھتا ہے یا ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں پہ صرف فیمیلز ہیں اور وہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو رسپانسز آ جائیں گے وہ کس طرح کے ہوں گے؟ وہ فیمینیٹ، یعنی کہ فیمیل رسپانسز کی طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرے گا. ٹھیک ہے، اور جو پلے گراؤنڈ کے اندر زیادہ لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ پلے گراؤنڈ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ صرف کتابوں میں گھسے رہتے ہیں، ہر وقت کتابیں کھول کے لگے رہتے ہیں، ان کو انسانوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ ان کی دوستی کسی سے کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب دوستی بھی ہو یا وہ بڑے اچھے لیول کی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کا بیلنس ماحول ہے تو وہ بیلنسڈ انسان بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا ماحول اس طرح کا ہے کہ یہ تعویذ جو ہے یہ ہمیں بچا لے گا، تو پھر وہ بندہ اس تعویذ کے بغیر انکمفرٹیبل فیل کرے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بہت جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور پیروں کو بہت سمجھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی ہے آئے دن جو ان کی
عجیب و غریب قسم کی کاروائیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ جعلی پیر نکل آیا، جعلی فقیر نکل آیا. تو یہ اصل میں جو پکڑا جاتا ہے وہی جعلی پتہ لگتا ہے اس کا، جو پکڑا نہیں جاتا اس کا داغ لگا ہوا ہے، عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے. تو لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی دعا سے ہمیں شفا مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کے کام سوچ کے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ ہمارے مائنڈ سیٹ پہ، ٹھیک ہے. جب ہم دوائی کھاتے ہیں، کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو پلیسیبو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم جب دوائی کھاتے ہیں ہمارے اوپر اس کا اثر یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اب دوائی کھا لی اب میں صحیح ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور آپ پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو جو بڑی ایک کامن مثال اور ریسرچ ایگزامپل ہے. سائیکولوجیکلی اگر سائیکولوجیکل ریسرچ یہ کی ہے، یہ میں نے آج ہی پڑھی ہے کہ اگر ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے تو ایکسرسائز کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خود بخود یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آج بہتر لگ رہا ہے یا بہتر محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکسرسائز شروع کس لیے کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے نا، میں فٹ لگوں گا، ٹھیک ہے. اور جب ایکسرسائز کر لیتا ہے، ختم کرتا ہے، اس کے بعد اس کو لگتا ہے میں بھی فٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بچے جم جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ جو جم میں جو نئے نئے بالکل لوگ آتے ہیں وہ ہر روز ہی آ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا بن گیا کتنا رہ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کامن آپ نے ایکسپیرینس دیکھا ہوگا. Feelings which involve fears such as this are called superstition. اب کہتے ہیں کہ ایسے خیالات جن کے اندر اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، ایسی فیلنگز اور خیالات جن کے اندر خوف ہوتا ہے. خوف کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ کہ اگر میں چام نہیں پہنوں گا، اگر میں تعویذ نہیں پہنوں گا تو میرے لیے پرابلمٹک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک بات جو سوچتا ہے بندہ، یہ خوف کی وجہ سے سوچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر خوف کس چیز کا ہے؟ ان سین کا، کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بیڈ لک کا خوف. ان ساری چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سپرسٹیشن، یعنی کہ توہمات، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی توہمات. جب ہم پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈینز جو تھے، یعنی کہ ہندوز جو تھے، خاص طور پہ انڈینز نہیں ہندوز، تو ہندو جو ہیں وہ بڑے توہم پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان کی کالی بلی رستہ کاٹ جاتی ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اور بھی کئی اگر آپ انڈین موویز یا ڈراماز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کیا ان کے توہم پرستی ہوتی ہے. Superstitious people believe in signs of good or bad luck, and their lives are greatly influenced by such signs. اور جو توہم پرست لوگ ہوتے ہیں وہ سائنس کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو سائن اور گڈ اور بیڈ لک یعنی کہ اگر کوا بولا ہے تو آج مہمان آئیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کی یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں سائنس آف گڈ اور بیڈ لک. تو ان کے اوپر بہت زیادہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے اور اس پہ ان کا بڑا اعتماد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. اور superstitious beliefs کو ختم کس طرح کیا گیا ہے؟ سائنس کے ذریعے، ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی اگر آپ ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑا بیڈ لک والا دن ہوگا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا ہنسنے لگ پڑیں گے؟ آپ ہنسنے لگ پڑیں گے، آپ کہیں یار یہ کہ آپ فضول بات کی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس نے آپ کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ پیدا کر دی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیچرل کاز ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی فزکس کا قانون ہوتا ہے یا کیمسٹری کا یا بایولوجی کا یا کوئی اور ایسٹرونومیکل کوئی فگرز ہوں گی یا کوئی قانون ہوں گے تو وہ کار فرما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. اس لیے اب کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تھا اور میں کالج جاتے ساتھ ہی میں لیٹ ہو گیا اور پھر میری اٹینڈنس نہیں لگ سکی، اور یہ کوئی کہتا ہے ایسے، ٹھیک ہے. اس کو پتا ہے بھائی میں لیٹ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ میں لیٹ سو کے اٹھا تھا اور اسی لیے میں لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. یا راستے میں اس کی بائک پنکچر ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے سائنٹیفک ریزنس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ دیکھے ہیں ڈھونڈے ہیں کوئی ایسے ان سائنٹیفک ریزنس؟ ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں ڈھونڈیں گے آپ، کیونکہ آپ نے جس دور میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے ہر طرف سائنس ہی سائنس ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اسی کے اوپر صرف بلیو کرتے ہیں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور جو سائنٹیفکلی پروون ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کل بیماری جو لگتی ہے وہ یہ کرونا وائرس جو کسی کو لگتا ہے وہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے جن پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا کوئی سمجھتا ہے؟ آج کل نہیں سمجھتا. لیکن کسی زمانے میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا ساتھ ہی کہتے تھے اگر بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو جن پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے. بھائی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو اصل بات صرف یہ ہے، ٹھیک ہے. دو اسٹرالوجی
and fortune telling are still practiced. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ fortune telling ہوتی ہے جو آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں, وہ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں نا قسمت کا حال, تو وہ بھی کہتا ہے پریکٹس کی جا رہی ہے اس کی. اینڈ اسٹرالوجی, یہ جو ہاروسکوپس ہوتے ہیں, یعنی کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کینسر سٹار ہے تو اس کے اندر آج اس کا یہ ویک اس طرح کا گزرے گا, یا یہ آج کے دن یہ کام کرے گا, ورگو اس طرح کے ہوتے ہیں, لیبرا اس طرح کے ہوتے ہیں, یہ ساری اسٹرالوجی کی باتیں ہیں, فضول بیس لیس باتیں ہیں, کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. They do not influence the lives of as many people as they once did. لیکن اب یہ لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن لوگ ان پہ بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ جو بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے بالکل سچ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کوئی فرض کریں اپنا وہ پڑھ بھی لیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں یا آپ کا جو سٹار ہے وہ کیا کہتا ہے, آپ اگر پڑھ بھی لیں گے تو اس کے باوجود بھی آپ کا اس پہ بلیف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ہنسنے لگ پڑیں گے یا اپنے دوستوں سے مذاق میں اس کو شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو بلیف اس پہ نہیں ہے. لیکن پرانے زمانے میں اس پہ بہت ہی پکا بلیف ہوتا تھا. ایون کہ لوگ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ میں اپنا سفر شروع کروں کہ نہ کروں. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. اور اب ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جو بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے ایک نیچرل ریزن, ایک قدرتی وجہ موجود ہے. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. اور اسی وجہ سے اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ 13 نمبر گھر سے ڈرتا ہو یا 13 نمبر سے ڈرتا ہو. ٹھیک ہے, یا پھر بروکن مررز, ٹوٹے ہوئے شیشوں سے ڈرتا ہو, یا کالی بلیوں سے ڈرتا ہو. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ کالی بلی, ہاں کالی بلی ویسے اگر آپ کے اوپر اٹیک کر دے تو وہ خوفزدہ ہونا ایک اور بات ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی کالی بلی اگر سامنے آ گئی ہے تو آج کا میرا دن بالکل ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 13 نمبر سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی 13 رول نمبر والا کہتا ہے میرا رول نمبر 13 ہے, میں گیا بس تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کسی کے گھر کا نمبر 13 ہو کوئی یہ کہے گا؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن پرانے زمانے میں اس کے بڑا سوچا جاتا تھا کہ یہ 13 نمبر جو ہے بڑا خوفناک نمبر ہے. ٹھیک ہے. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. کہتا ہے کہ سائنس نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے جو کہ بڑی ایک لاجیکل بات ہے کہ کسی بھی آئیڈیا کے اوپر ہم اس کو سچا نہیں سمجھ سکتے, کسی آئیڈیا کو صرف اس لیے کہ یہ بڑے لمبے عرصے سے سمجھا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف اس لیے تو نہیں ہم ایسا کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف اس لیے ایسا کریں کہ پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے تو جی ہم نے اسی لیے وہ سچا بات تو ہم نے وہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر پرانے زمانے پہ ہم ہر چیز کیوں نہیں لے لیتے؟ ہم پرانے زمانے پہ ہی چلے جائیں, موبائل شوبائل سارے سائڈ پہ کر دیں, سب کچھ پیچھے کر دیں. کیوں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو سارا کچھ فضول ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا. تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کوئی بتایا جائے کہ یہ ڈیزیز جو یہ کووڈ ہے جو کرونا وائرس جسے آپ کہتے ہیں, یہ اگر پھیلتا ہے کہ کسی کے چھینکنے سے پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں یہ کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے تھے اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا, کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے, سارے ہنسنا شروع کر دیں گے, یار یہ کون سی لاجک ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ اگر کہیں کہ جی موبائل پہ تصویر آ سکتی ہے کسی کی تو آپ کہیں گے نہیں جی پرانے لوگ کہتے تھے ٹیلی فون پہ تصویر نہیں آ سکتی. تو یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سائنس نے ہمیں یہ پروو کر دیا ہے کہ اگر کوئی بات پرانے زمانے سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں تو ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ ہمیں سیکھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایون سائنس کے اندر بھی سیکھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. جو پرانی تھیریز چلتی آ رہی تھی سائنس کی, کیا وہ ان کو خود ہی ان کے اوپر ریجیکٹ نہیں کر دیتے ان کو؟ ٹھیک ہے, کئی تھیریز آپ لوگوں کو پتا ہے جو سائنس نے ریجیکٹ کی ہیں, اپنی ہی تھیریز تھیں لیکن ان کو ریجیکٹ کیا گیا کہ بھئی یہ تھیریز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جیسا چارلس ڈارون کی تھیری تھی, ٹھیک ہے, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تھیری ٹھیک نہیں ہے. تو اصل میں جو ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بلیف پہ ہم اس لیے یقین نہیں کر سکتے کہ یہ بڑے عرصے سے سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ریلیجن شامل نہیں ہے, میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا, میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or to the people who use the scientific method. اب جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ ان کو کس سے سپورٹ کرتے ہیں؟ حقائق سے, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جب آپ یہ سپورٹ دیتے ہیں ان کو, فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آتے ہیں, تو پھر لوگ آپ کی بات بھی سمجھ لیتے ہیں اور سائنسدان بھی آپ کی بات سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسے ہی کوئی بات کہیں جس کے پیچھے بنیاد کوئی نہ ہو اور صرف کہیں کہ کیونکہ میں نے کسی سے سنا تھا اس لیے یہ بات سچ ہے, تو کوئی آپ کی بات مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ سائنٹیفکلی یہ بات غلط ہوگی اور لوگ بھی اس بات کو اب نہیں مانتے کیونکہ سب لوگ سائنٹیفک میتھڈز کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of an open-mindedness. कहता है कि लोगों के अंदर साइंस ने एक ओपन माइंडेडनेस का बिलीफ क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओपन माइंडेडनेस हम किसे कहते हैं? ओपन माइंडेडनेस हम उसे कहते हैं जो बंदा किसी भी बिलीफ को, कोई भी उसके सामने अगर बात आती है, वो उस बात को कबूल करता है खुले दिल के साथ, ठीक है, और उसके ऊपर सोचता है। ये नहीं कि जैसे ही वो सुने एक बात और वो बंदा कहे कि नहीं जी मैं इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या बंदा कहेगा, जो ओपन माइंडेड बंदा है वो क्या कहेगा कि जी कोई नई बात आई है, हो सकता है ये बात सच हो और मुझे पहले हकाइक का ना पता हो, ठीक है, और वो दोबारा उसको सोचना है। ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं होता जो हम समझते हैं कि ओपन माइंडेड का मतलब है कि बंदा लड़कियों जैसे ड्रेस पहन ले लड़के हैं और लड़कियां लड़कों जैसे ड्रेस पहन लें। ये ओपन माइंडेडनेस नहीं होती, ठीक है, ये बेवकूफ़ी और जहालत होती है, इसको ओपन माइंडेडनेस नहीं कहते। ओपन माइंडेडनेस सिर्फ आइडियाज़ के अंदर होती है, लाइफस्टाइल के अंदर भी हो सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल क्या कि आपको पता लगे कि ये लाइफस्टाइल बेहतर है तो आप उसकी तरफ चले जाए, ठीक है। जिस तरह सुबह सुबह जागना एक अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, आपको अगर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट आपको मिल जाए तो आप उसको कबूल कर लें, ये ओपन माइंडेडनेस है, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी क्योंकि सारी दुनिया के अंदर सैटरडे नाइट्स में वो मनाई जाती हैं इसलिए हम भी मनाएंगे, ये कोई दलील तो नहीं है, ठीक है, ये कोई ओपन माइंडेडनेस नहीं है। ओपन माइंडेडनेस ये है कि आप साइंटिफिक या लॉजिकल जो बातें हैं उनको कबूल करें, उनके लिए अपने दिल को खुला कर लें, ठीक है, उन चीज़ों के लिए नहीं सिर्फ जो अपने आप को अच्छी लगती हैं, ठीक है। ओपन हम क्या करते हैं, हम ओपन माइंडेडनेस सिर्फ उस तरफ लेके आते हैं जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। जिस तरह हम अगर अमेरिका के बच्चों की एग्जांपल देंगे तो कहेंगे जी वो देखें जी बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं कहते कि तुम पढ़ो बैठ के और तुम ये करो, ठीक है, लेकिन दूसरी देखो कि उन बच्चों को के जो खर्चे हैं वो भी उनके वालिदैन नहीं उठाते, बच्चे अपने खर्चे भी खुद उठाते हैं, वो अपनी पढ़ाई के कर्जे भी खुद उठाते हैं, ठीक है। वो इतने उनको किसी उनके वालिदैन ने फ्री नहीं कराया होता कि तुम जी अपनी हायर एजुकेशन ले रहे हो और हम तुम्हें फ्री पैसे भी दे रहे हैं और तुम यूनिवर्सिटी की फीसें भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो फिर फेयर रहना चाहिए ना, फिर दोनों तरफ चलना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो अपनी मर्जी का होता है हम सिर्फ उसको ओपन माइंडेड समझ के और उसको कबूल कर लेते हैं, ठीक है, कि जी उनका ड्रेसेस के अंदर खास तौर पे हम कहते हैं जी बस जी वैसे ड्रेसअप होना चाहिए, ओपन माइंडेड हैं भी हम ओपन माइंडेड हैं, ठीक है। तो ओपन माइंडेड तो आप हैं, लेकिन वैसे ड्रेस भी आपने ले लिए, लेकिन क्या आपने बाकी सारी चीज़ें वैसी छोड़ दी हैं जो उन्होंने छोड़ दी हुई हैं, ठीक है। वो क्या एक्सरसाइज करते हैं डेली, क्या आप करते हैं? नहीं, हम भी नहीं करते, हम नहीं करते। वो अपना कमाते हैं, हम नहीं कमाते। वो अपने घरों का किराया खुद देते हैं, हम वो भी नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो थिंकिंग है वो रिसर्च बेस्ड थिंकिंग है, ठीक है, हम उस तरफ भी नहीं आते। उनकी पढ़ाई जो है वो रिसर्च वाली है, वो भी नहीं हम करते, ठीक है। हम सिर्फ उनकी एक चीज़ जो हमें पसंद है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। ये ओपन माइंडेडनेस नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ क्या होती है, ये सिर्फ अपनी खुद पसंदी होती है, यानी कि अपने आप को हम पसंद करते हैं और हम उसी बात को सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं जो हमें अच्छी लग रही होती है, ठीक है। इसे ओपन माइंडेडनेस नहीं कहा जाता। They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. ये बात है जो सोचते हैं। वो क्या कहते हैं कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, और जब परफेक्ट नहीं है तो उसकी सोच भी परफेक्ट नहीं हो सकती, और जब सोच परफेक्ट नहीं है तो आइडिया फाइनल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो भी बातें वहाँ तक हम तक पहुँची हैं अभी तक वो सच है, ठीक है, अभी तक वो ट्रू है, अभी तक वो फैक्ट्स हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाली कोई रिसर्च ये साबित कर दे कि ये बातें सही नहीं थी, तो फिर हम उन सच को कबूल कर लेंगे, ठीक है। हमने साइड की सच पे रहना है, और सच की साइड पे रहना है, सॉरी। तो सच की साइड लेने का मतलब क्या है कि जहाँ पे सच है हम उस तरफ चले जाएं, ठीक है, जहाँ पे नई सोच है हम उधर चले जाएं, हम गलती के ऊपर ना बरकरार रहें, ठीक है। क्योंकि जी हम तो जी बड़े अपने जो है ना वो अब बात के पक्के हैं, हमने गलती पे कायम रहना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जी एक बंदा फर्स्ट से क्रिकेट के अंदर जिस तरह आमतौर पर लड़ाइयाँ होती हैं, तो अपनी टीम का क्योंकि बंदा होता है वो कहता है भाई मेरी टीम ये कह रही इसलिए मैंने ये बात मान ली, ठीक है। तो ये बंदा कोई ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सच के साथ नहीं है। अगर यानी कि फर्ज करें कोई आपका डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई ये आउट था या नहीं था, और एक बंदा कहता है जी मुझे पता है ये आउट था लेकिन मैंने अपनी टीम के साथ जाना है और मैंने कहना है कि ये आउट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसे, ठीक है। तो इसे मुनाफकत भी आप कहेंगे और आप इसको रिजेक्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपको एक सच पता लगता है साइंस के जरिए तो उस सच को मान लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है कि बंदा कह रही मेरे से गलती हो गई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर इंसान से गलती हो सकती है,
اور ہر انسان غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ میرے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اٹینڈنس لگاتے لگاتے غلط اٹینڈنس لگ جاتی ہے، حالانکہ ڈیلی لگانی ہوتی ہے، اس کے باوجود غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. لیکن کرنا کیا چاہیے، ہمیں اپنے نیو ٹروتھس کی تلاش میں، نئے علم کی تلاش میں ہر وقت رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، یعنی کہ گمشدہ دولت ہے، اور جہاں سے اس کو حکمت ملتی ہے وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہوتا ہے، دانائی، وزڈم جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عقل کی جو بات ہے وہ کہیں سے ملے آپ کو اسے لے لینی چاہیے، بے شک اپنے چھوٹے سے ملے، بے شک ان پڑھ سے ملے، بے شک گیٹ کیپر سے ملے، بے شک مالی سے ملے یا سویپر سے ملے، ٹھیک ہے، کسی سے ملے، یا بے شک ٹیچر سے مل رہی ہو. Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. کہتا ہے کہ اب کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے، اپنے سامنے ہوتا ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ایوولوشن ہوتا دیکھا ہے ہم نے، کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ٹیلی فون کے اندر تصویر آئے گی. تو ہم نے ایوولوشن اپنے سامنے دیکھا کہ صرف ٹیلی فون ہے، اس کے بعد پھر جناب اس کے ڈفرنٹ سٹیجز آئیں، اور اس کے بعد اب یہ اس طرح ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم پرانے ٹروتھ کو سچ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں جی بس فون سے صرف فون ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، صرف ہم فائنل کر دیتے اس کو، تو کیا ہم صحیح ہوتے آج؟ نہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا، ہمارے لیے نشانی کیا ہے، اس میں ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی کنکلوژن کو فائنل نہیں سمجھا، ٹھیک ہے. آج تک سائنس یہاں پہ پہنچی ہے لیکن فائنل نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، ٹھیک ہے. تو ہم نے کسی فائنلٹی کے ساتھ کسی آئیڈیا کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اور کسی فائنلٹی کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے میرے پاس سچ موجود ہے، مجھے سچ پتہ لگ چکا ہے، ٹھیک ہے. اور میں دوبارہ ایک بار کہتا ہوں، یہ بات میں ریلیجن کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں یہ بات صرف جو باقی سارے ہماری جو معاشرے کی چیزیں ہیں، جو ہماری دنیا کے رہن سہن کے طریقے ہیں، ان کے اندر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ریلیجن کے اندر ایک لمیٹڈ سینس میں یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی صحیح چیزوں کے پروفس بھی آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی کیونکہ میرے پیرنٹس یہ بلیو کرتے تھے، میں بھی اس لیے یہ بلیو کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن ریلیجن کے اندر لاجک اور جو ریلیجن کے جو فیکٹس ہیں ان کا اسٹڈی ایک بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے. وہ سائنٹیفک اسٹڈی کی طرح نہیں ہوتی، وہ ایک اور طرح کی اسٹڈی ہوتی ہے. اور کیونکہ آپ لوگ بھی اس اسٹڈی کو نہیں جانتے اور میں بھی اتنا زیادہ گہرائی سے نہیں جانتا، اس لیے اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ جی پورا لیسن تھا جس کے اندر اس نے ہمیں بتایا کہ سائنس نے کس طرح ڈفرینٹ سٹائلز میں، ڈفرینٹ ویز میں اور ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے جی. اور ہیلپ آؤٹ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہمیں زندگی کو امپروو کیا ہم نے، ٹھیک ہے. ہماری زندگی کے اندر لگژری میں اضافہ ہو گیا، ہم زیادہ ایز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم زیادہ پرسکون رہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جب ایئر کنڈیشنرز چلاتے ہیں ہم گرمیوں کے اندر بھی ٹھنڈ والا ماحول ہم کریٹ کر لیتے ہیں. اور کتنا یعنی کہ اور اس سے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح سوتے ہیں تو اس کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو آپ چڑچڑے نہیں ہوتے، آپ کے اندر کوئی ایسی ارریشنل بات نہیں ہوتی، بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری یعنی کہ چیزیں جو سائنس نے جو ہمیں پرووائڈ کی ہیں ان سے بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی مثال تو یہ جو ہم کلاس لے رہے ہیں آن لائن، یہ سب سے بڑی اس کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ سائنس نے کس طرح ہمیں فائدہ پہنچایا، کہ یہ کتنی بڑی پرابلم دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی آئی ہوئی ہے، یہ جو پینڈیمک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کام کرنے کے لیے اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے.